بہت مشکل ہے یہ، لیکن ہمیں اپنے ریڈارز آف کرنے ہوں گے. ہمیں ہر بندے کو ایک عام بندہ سمجھ کے اس کو صرف دعوت دینی ہوگی اور اس کی بات سننی ہوگی. رسول اللہ تو مشرکین کی بات سنتے تھے، ہم میں تو اتنی ٹالرنس نہیں کہ اپنے مخالف کی بات سن لیں. کتنی حدیث سے ثابت ہے کہ مشرکین 40 منٹ رسول اللہ کے سامنے بولتے تھے اور وہ خاموشی سے سنتے تھے. ہم میں ٹالرنس ہی کوئی نہیں کہ یہ اگلا بندہ ہاؤ ڈیئر دیٹ پرسن، اس نے میرے خلاف یا میرے لوگوں کے خلاف بات کیسے کر دیا. ہے ہی نہیں، سکت ہی نہیں ہے سننے کی. اور جو کرے اس پہ الگ فتویٰ لگتا ہے کہ یہ جو ہے فلانا ہے، یہ تو دین کو انہوں نے مذاق بنا لیا، یہ بڑے خوش اخلاق آئے. مطلب اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، تو بہت زیادہ خرابی ہے. اللہ نوز بیسٹ یہ ٹھیک کیسے ہوگی، لیکن ینگسٹرز کا بہت بڑا رول ہے اس میں، آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے اس میں. ینگ بلڈ جو ہے اس میں بہت جوش ہوتا ہے، بہت زیادہ ولولہ ہوتا ہے. اس لیے آپ لوگوں کو خاص ایڈوائس ہے کہ خوش اخلاقی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں اس کو اڈاپٹ کریں. ینگسٹرز کو ہمیشہ ڈیفرنٹ لوگ یوز کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل جماعت ہو، چاہے وہ کوئی اور جماعت ہو. اس لیے بی ویئر آف دیٹ. آپ لوگ کے جو آئیڈیل ہیں وہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیریکٹر کے حوالے سے. اوکے، ٹالرنس کا میسج آپ لوگوں نے دینا ہے. جینٹلنس ود ڈس بلیورس، دشمنوں کے ساتھ جینٹلنس. بیٹل آف احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارک سے خون جو ہے وہ نکل رہا تھا، سر پہ چوٹ لگی تھی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بدوا دیں انہیں، پرے اگینسٹ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے اس پر سے خون صاف کیا اور اللہ سے کہا مائی لارڈ فارگیو مائی پیپل فار دے ڈو ناٹ نو. یا اللہ میرے ان لوگوں کو معاف کر، ان کو پتہ نہیں کہ یہ کس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. اور اگر اس ٹائم بدوا ہوتی تو خالد بن ولید مسلمان نہ ہوتے، کیونکہ خالد بن ولید واز دا مین پرسن اس ٹائم پہ. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہی کل کو مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ دعا تھی. خالد بن ولید مسلمان ہوئے، رسول اللہ کی دعا کہ اللہ انہیں معاف فرما، انہیں پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ دشمنوں کے ساتھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ. پھر his generosity, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not refuse to give anything which he had to someone if he asked for it. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ماڈسٹ تھے، اتنے زیادہ شرمیلے تھے. ماڈسٹی حیا کو کہتے ہیں، لباس کی حیا بھی ہوتی لیکن رویے کی حیا بھی ہوتی. کچھ لوگ اتنے حیا والے ہوتے ہیں، اتنے ماڈسٹ ہوتے ہیں کہ ان سے نو نہیں ہوتی، یہ حیا کی نشانی ہے. اسی لیے آپ کو ہی خیال کرنا چاہیے. آپ ایک بندے سے ایک چیز مانگیں گے وہ دے دے گا. آپ ایک بندے کو ایک خاص ٹائم پہ ملنے چلے جائیں گے وہ نو نہیں کرے گا، چاہے وہ اس کو نیند آئی ہو. تو یہ خیال ہمیں خود کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیا والے تھے، اسی لیے اللہ نے ڈائریکٹ سورہ حجرات میں بیڈوینس کو کہا کہ یہ جو تم ان کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے ہو اور ان کے حجرے کے باہر جو انتظار کرتے ہو آئیں گے، پتھر بھی وہ پھینکتے تھے ڈسٹرب کرنے کے لیے، یعنی اتنے الٹریٹ تھے. تو اللہ نے ان کو اچھا خاصا ریپریمنڈ کیا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس کا ایک پروٹوکول ہے آنے کا، اور ان سے گفتگو کرنے کا ایک پروٹوکول ہے. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ نہیں کرتے تھے. جو صحابی ان سے کچھ مانگتا تھا وہ دے دیتے تھے. یہ ماڈسٹی کی، حیا کی بہت بڑی نشانی ہے. جنرosity بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس دے دی. میں نے ایسے کئی جنرس لوگ دیکھے اپنی زندگی میں. جنرosity اتنی ہے، تنخواہ آئی، چیریٹی، اچھی خاصی چیریٹی کر دی، جس نے مانگا دیتے گئے، جس نے مانگا دیتے گئے، نہ نہیں کی. کنسیڈریٹ، یہ حدیث ہمارے بزرگوں کو معذرت کے ساتھ جو سن رہے ہیں انشاءاللہ. انس بن مالک reported the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Verily I might begin the prayer and I intend to prolong it, but when I hear the crying of an infant, جب میں بچے کا رونا سنتا ہوں, I will shorten the prayer as I know his crying will distress his mother." رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلی بات کیا ثابت ہوئی؟ خواتین پیچھے نماز پڑھتی ہیں، پہلی بات یہ ثابت ہوئی. دوسری بات وہ بچوں کو لاتی تھی، کبھی منع نہیں کیا بچوں کو نہ لاؤ. تیسری بات کہ میں شارٹن کر دیتا ہوں نماز کو، کیونکہ میں کنسیڈریٹ ہوں، مجھے احساس ہے کہ ماں کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جب بچہ روتا ہے. دس از اسلام. اسلام کا رویہ کنسیڈریشن ہے. اسلام کا مین اسپرٹ اور ویلیوز جو ہیں وہ حسن ظن ہے.
وہ ججمنٹس نہیں ہے, وہ بدگمانی نہیں ہے, اگلے کو دیکھ کے اس کو جج کر لینا, سکین کر لینا, ریڈار اپنا آن کر لینا اور اس کے بعد اس کو جو ہے فارغ کرنا منہج سے. یہ اسلام کا رویہ نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے رویہ اڈاپٹ ہو گیا. یہ نفرت کا منہج اور ججمنٹ کا منہج اور ناٹ بینگ کنسیڈریٹ, اور اگلے کی چھوٹی سی غلطی پکڑ لینا اور پھر اس غلطی کو ایسا رگڑنا ایسا ہائی لائٹ کرنا اور اس انتظار میں رہنا کہ یہ بندہ نیکسٹ غلطی کب کرے گا. یہ رسول اللہ کا منہج نہیں ہو سکتا ہے. یہ کسی اور کا منہج پکڑ لیا آپ نے. اور خاندانوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اگلا غلطی کب کرے گا, فیل کب ہوگا, اور ہمیں اس کی غلطی پتہ لگے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری کنسیڈریٹ. جو رسول کہہ رہے ہیں میں نماز شارٹ کر دیتا ہوں, کنسیڈریشن کی وجہ سے. آپ سوچیں اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. پھر مرسی ٹو اینیملز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بڑا لمبا واقعہ ہے, اس کا میں کرکس آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ نے باقاعدہ دیکھا کہ ایک کیمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں غسل خانے کے لیے جو ہے وہ رکے اپنے آپ کو ریلیو کرنے کے لیے. تو ایک کیمل چل کے آتا ہے, اونٹ, اور عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے. اب صحابہ کے لیے وہ عجیب و غریب آواز تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ ٹیپ کرتے ہیں اور اس کو تھپکی دیتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو ٹپک رہے تھے. یہ پوری حدیث ہے, مسند احمد کی حدیث ہے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹڈ اٹ آن اٹس ہمپ پہ پیٹ کیا, اینڈ دا بیس آف اٹس ہیڈ, اس کے بیس آف دا ہیڈ پہ پیٹ کیا, انٹل اٹ کوائٹڈ ڈاؤن, اس کو چپ کرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے اس کیمل کا آنر. اور پھر وہ آنر آیا, ایک ینگ مین, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا ہے کیمل. تو اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹا, ڈو یو ناٹ فیئر اللہ, تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو, ود ریگارڈ ٹو دس کیمل which he has placed in your possession, it complained to me that you starve it and you put it to toil. اس نے شکایت لگائی ہے تمہاری کہ تم اسے کھانا بھی نہیں دیتے اور تم اس سے کام بھی دبا کر لیتے. جس مذہب میں کیملز کے رائٹس ہیں اس مذہب میں میڈز کے رائٹس نہیں ہیں, اس مذہب میں ڈرائیور کے رائٹس نہیں ہیں, اس مذہب میں جو ہے وہ آپ کے غلام کے رائٹس نہیں ہیں. What do you think of it? ہم اپنے سلیوز کے ساتھ کیا جو ہے رویہ رکھتے ہیں, ہم ان کو ریسٹ ہی نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ بس ان کو اتنی تنخواہ دے رہے ہیں تو اس سے ڈبل ان سے کام لینا ہے. لیبر رائٹس یہاں کوئی ہے نہیں, فیکٹری والے دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. یہی تو باتیں دکھ دیتی ہیں کہ مسلمان کا یہ رویہ کیسے ہو گیا. سب سے بدترین جو آپ کہہ لیں رویہ لیبر کے ساتھ وہ ہمارا. ٹھیکیدار کا رویہ آپ کبھی دیکھیں لیبر کے ساتھ, اور پھر وہی بدتمیز رویہ لیبر میں آئے گا, وہی چیز وہ گھر جا کے کرے گا بچوں کے ساتھ. یعنی ہم نے کیا کلچر جو ہے وہ, ایک سینئر کا جونیئر کے ساتھ آپ رویہ دیکھ لیں, کسی کارپوریٹ سیکٹر میں کسی کمپنی میں کس طرح بات ہوتی ہے, کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو جو نبی اینیمل رائٹس کی بات کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نبی ہیومن رائٹس کے بارے میں کیا بات کریں؟ تو کسی اینیمل سے بھی ضرورت زیادہ کام لینا اور اس کو سٹارو کرنا اور اس کا خیال نہ رکھنا یہ گناہ ہے. واٹ اباؤٹ دا سلیوز اینڈ میڈز اینڈ آل دیز پیپل. چلڈرن کے ساتھ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ جو ہے وہ ان کے گرینڈ سن حسن اور حسین چڑھ جایا کرتے تھے, اور رسول اللہ نماز پڑھتے تھے لیکن انہیں نہیں ہٹاتے تھے اور نماز کو کیری کرتے تھے. یہ بالکل صحیح حدیث ہے, سنن النسائی کی حدیث ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا. یعنی نماز کے دوران بچوں کا ان کی کمر پہ چڑھنا یا نماز کے دوران بچوں کا ان کے ساتھ لپٹ جانا, لیکن وہ بچوں کو بالکل بھی یہ فیل نہیں کراتے تھے تم نے غلط کیا, اور نماز جاری رکھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بچوں کے ساتھ شفقت اور بچوں کے ساتھ نرمی.